الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيت محمد والے. عزاداران محترم، ماہ محرم ماہ عزا ہے اور یقیناً آپ آمادگی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور پورے مہینے 2 مہینے جتنا انسان سے ہو سکتا ہے اسے چاہیے کہ ان ایام کو شامل بھی ہو، شرکت بھی کرے اور بپا بھی کرے جتنا ہو سکتا ہے. بہرحال چند دن ہماری نصیب میں خداوند متعال نے رکھے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کوشش پوری یہی ہوگی کہ ہم مقصد حسین پر گامزن رہیں اور اپنے معاشرے کو اس مقام تک لے جائیں کہ جس کے لیے امام حسین کا آخری فرزند انتظار کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. عزا غم کی کیفیت ہے. عزا انسان کا کچھ چھن جائے، لٹ جائے تو انسان عزادار ہوتا ہے. لیکن انسان کا چاہے گھر میں جتنا ہی کوئی قریبی شخص ہو وہ مر جائے تو انسان اس کے لیے ایک حد تک روتا ہے، ایک حد تک گریہ کرتا ہے. مگر یہ کون ہے کہ جس کے لیے کئی 100 سال ہو گئے، نہ لوگ رنگ اور نسل کا فرق رکھتے ہیں، نہ کوئی عمر کی قید رکھتا ہے، چاہے یہ چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا ہو، چاہے بزرگ ہو، سب محرم کا انتظار کرتے ہیں کہ فرش عزا بچھے گی میں جاؤں گا. خوب ایک کیفیت ہے نا، ایک حالت ہے، اور یہ حالت پیسوں سے نہیں خریدی جاتی عزیزان محترم. دنیا سمجھتی ہے نا کہ بڑا کوئی اجتماع کرا لیں، بڑا کوئی سٹیج لگا لیں تو شاید یہ کیفیت ہو. نہیں، ان کے یہاں بڑا وہ بنتا ہے جو اپنے وجود کو ان پہ قربان کرتا ہے. خوب یہی درس لینے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. آپ مجھے سننے نہیں آئے، آپ امام حسین کے لیے آئے ہیں. اصل امام حسین ہے، ہم سب فر ہیں، یا یوں کہ ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں. اگر ہم اپنے وجود کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں حسین کا ذکر کرنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد. یہ ذکر کیوں ہمارے وجود کو ہلاتا ہے؟ کیوں ہم پورا سال محنت کرتے ہیں؟ کوئی وہ انسان ریاضت کرتا ہے نا، انسان ایک پریکٹس کرتا ہے کئی عرصے، تو پھر کچھ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی. ہم پورا سال کیا کرتے ہیں ایسا کہ یہاں پہلی محرم کا چاند نکلتا ہے اور وہ استاد خدا ان کے درجات وہاں بلند کرے کہ اے چاند محرم کے کیا کلام ہے،
اور خود استاد نے لکھا بھی کربلا میں یہ کلام ہے، یعنی کس کیفیت کو مد نظر رکھا ہوگا، اور کتنا خوبصورت زاویہ استاد نے دیا کہ چاند تو وہی ہے نا، چاند تو نہیں بدلا، چاند تو وہی ہے، خوب اس چاند نے تو سب کچھ دیکھا ہوگا۔ یہ کیفیتوں کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ وہ جس کا وجود حسینیت کے عشق میں سرشار ہو۔ خوب عشق کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ حسین نے جو پروانے جمع کیے تھے، شمع بجھنے سے پروانے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا کا کیا قانون ہے؟ پروانے کہاں آتے ہیں؟ شمع کے گرد آتے ہیں۔ یہ کیسے پروانے ہیں؟ شمع بجھ بھی گئی مگر نہیں گئے۔ یہ کیسے پروانے؟ تو گویا یہ شمع کے پروانے نہیں تھے، یہ عشق کے پروانے تھے کہ جنہیں اپنے وجود کو حسین پر قربان کرنا تھا۔ یہ ہے ایام عزا، یعنی یہاں میں چند دن آؤں، اٹھوں، جاؤں، میرا وجود بدل جائے۔ یہی وجود بدلنے کے لیے تو ہر سال تکرار ہے اس کی۔ امام حسین علیہ، دنیا آج سوال کرتی ہے نا، دنیا ہمیشہ سے سوال کرتی آئی ہے، وہ ابھی بھی سوال کرتی ہے۔ پہلے ہمارے یہاں لوگ گھبراتے تھے ہمارے بچوں سے سوال کرتے ہوئے، کیا کہ بھائی شیعہ کے بچے سے سوال مت کرو، کیوں؟ اس کے پاس ہر چیز کا جواب ہے۔ نہیں کرتے تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب ہمارے ہی بچے ہم سے وہ سوال کر رہے ہیں جو بیسک سوال ہوتے ہیں۔ مولانا یہ ہم بار بار کیوں ذکر مناتے ہیں، بار بار کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہو گیا یہ کچھ سالوں میں؟ کیونکہ جس درسگاہ سے علم نکلنا تھا، علم نکلنا تھا، علم میراث ہی اہل بیت کی ہے۔ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی علم ہو، یہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے، یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی نہ۔ اصل علم نور، علم نور ہے۔ چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد، چھٹا امام فرماتے ہیں کہ اصل نور ہے علم، خدا جس کے دل پر چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے۔ وہ قلب چاہیے، وہ ظرفیت چاہیے کہ جس کے دل پر یہ اترے۔ علم کوئی بھی ہو، فزکس، کیمسٹری، سب ہے کیا؟ کوئی علم خود تو لے کے نہیں آیا نا۔ خود فزکس کیا ہے؟ اسپیس ہے، اسپیس سائنٹسٹ نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ کیمسٹری کیا ہے؟ مولیکیولز ہیں، مولیکیول کس نے بنایا؟ خدا نے بنائے۔ اور خدا نے کیا بنایا؟ خدا نے کیا بنایا؟ ہائیڈروجن کیا کرتی ہے؟ اگنیٹ کرتی ہے، آگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہائیڈروجن استعمال ہوتی ہے۔ آکسیجن آگ کو ہوا دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اب ان دونوں کو جوڑ کر اس نے انہی کو بجھانے والا پانی بنا دیا۔ H2O، بچے بیٹھے ہوئے، بہرحال بچوں والی بات ہے، لیکن بنانے والے نے کتنا بنایا؟ دو تضاد چیزوں کو جوڑ کر پانی بنا دیا۔ اب بھی اگر خدا سمجھ میں نہ آئے تو میں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں خدا کو؟ خدا تو یہی ہے، یہی خدائی چاہیے اصل میں۔ چھٹے امام کے پاس آیا شخص، مولا یہ جو قرآن میں آیت ہے، مشہور آیت ہے قرآن کی کہ حضرت سلیمان نبی کا دربار لگا ہوا ہے، ہدہد آیا۔ اب کتنے درس ہے نا، دیکھیں قرآن تو ہے ہی درس کی کتاب ہے، قرآن ذکر اہل بیت ہے۔ آیا، تجسس بتایا، کہا جھوٹ ہوا تو مار دیے جاؤ گے، کہا نہیں ایک جگہ ہے، ایک ایسا ہے، وہ شرک کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ تو نبی تھے، اعجاز، رسالت، حکومت، بہت بڑی حکومت جو حضرت سلیمان کے پاس ہے۔ کہا تخت بلقیس کون لائے گا، کتنی دیر میں لائے گا؟ سب نے بولا آدھے دن میں، کسی نے بولا اتنی دیر میں، کسی نے بولا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا،
اس نے کہا میں پلک جھپکتے لے آؤں گا، میں پلک جھپکتے لے آؤں گا۔ روایات کہتی ہیں کہ جب آصف ابن برقیہ نے ارادہ کیا، زمین پھٹ گئی اور ہاتھ سیدھا بلقیس کے تخت پہ گیا اور لے آیا۔ بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا۔ کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، ہم اس علم کا سمندر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ یا علی۔ خوب سمندر ہے، خوب جن کا مکتب، صادق کا مکتب ہو، ان کے ماننے والوں کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے؟ کم از کم قطرہ تو ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ روایات صرف کہانیوں کے لیے تھوڑی ہیں بیان کرنے کے لیے، یہ عمل کرنے کے لیے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کیوں علم اور شعور سے کم ہے؟ تو گویا دشمن یہ جانتا ہے کہ یہ جو مکتب ہے یہ بہت امیر مکتب ہے، یہ رچ ہے، علم سے سرشار ہے۔ اب اگر یہ سب با علم ہو گئے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی نظر دوڑائیں دنیا میں ادھر ادھر، جنہوں نے اس مکتب سے علم لیا ہے ان کا علم وہاں پہنچ گیا ہے جو آسمان کے حدودوں کو دشمن نہیں پکڑ پا رہے، یہ پکڑ رہے ہیں۔ میں بس اشارہ کروں گا آپ کے لیے۔ بھائی کیسے پکڑ لیا؟ بھائی کہاں سے پکڑ رہے ہیں آپ؟ یہ تو دنیا کے ریڈاروں میں آتا ہی نہیں ہے جہاز، یہ آپ کو کہاں سے نظر آیا؟ بولے نے بھول گئے یہ امام صادق کے مکتب کے شاگرد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ تو ہمیں کہہ دیا کہ بس یہ جو علم ہے یہ تو بس مدرسے میں ہوتا ہے۔ بس کس نے کہا مدرسے میں ہوتا ہے؟ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اسی ماننے والوں کے پاس ہے، اور ویسے بھی آنے والا دور تو ہے ہی ہمارا۔ اب اگر تم پیار سے نہیں آؤ گے تو ہم ویسے لے آئیں گے۔ اب یہ ضروری ہے عزیزان محترم، یہ رویہ، یہ طاقت اگر حسین کے ماننے والوں میں نہیں ہوگی تو پھر کس میں ہوگی؟ تو پھر کیوں آ کر گریا کرتے رہیں ساری زندگی؟ کس علی اکبر کی شجاعت پر گریا ہے؟ کس علی اصغر کے کمال پر گریا ہے؟ پھر یہ گریا ہے اس لیے کہ یہ طاقت دے کہ میرا آنسو دنیا کے ظلم کو بہا کے لے جائے۔ اب یہ گریا اس لیے ہے، یہ گریا عام گریا نہیں ہے عزیزان محترم۔ چند چیزیں میں پھر سہارا لوں گا، ظاہر ہے سہارا ہمارا ہے ہی امام، اور کہاں ہم جائیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ خود دیکھیں چند گریا ہیں، میں بحث مفصل ہے، میں ساری شاید نہیں کروں گا، پھر کبھی موقع ملے گا۔ امام کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں، 2 قدم امام کہتے ہیں ایسے ہیں جو خدا کو بہت پسند ہیں۔ پہلا قدم خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جو اٹھے اور کھڑا رہے، خدا کو یہ قدم بہت پسند ہے۔ دوسرا قدم جو رشتہ داروں میں صلہ رحمی کے لیے اٹھے، خدا کو یہ قدم بہت پسند ہے۔ خوب ذہن میں رکھیے گا، بغیر اپنے اطراف کو صحیح کیے آپ حسینی معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ آپ خود نمازیں پڑھتے رہیں، آپ خود اچھے کام کرتے رہیں، لیکن خدا نہ خواستہ میرے وجود سے میرے رشتہ دار اذیت میں ہوں، میرے بہن بھائی تکلیف میں ہوں، ایسے کردار حسینی کردار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ناراضگی ہے، اگر کوئی اختلاف ہے، عہد کریں اس محرم میں ہم ختم کر دیں گے،
یہی تو کمال ہے اس محرم کا کہ یہ انسان کو پرواز دیتا ہے، نہ نیچے لے کے جاتا ہے. خوب یہ 2 قدم خدا کو پسند ہے. 2 جرعے، جرع فارسی میں کہتے ہیں ایک جرع جیسے آپ پانی کا یوں اٹھائیں نا، تو امام کہتے ہیں 2 جرعے خدا کو بہت پسند ہیں. کیا؟ ایک وہ جو غصے کو پی جائے، یہ جو پینا ہے ظاہر ہے اندر اتارنا ہے، یہ خدا کو بہت پسند ہے. ایک وہ جو مصیبت کو اپنے وجود میں گرا دے اور ظاہر نہ ہونے دے، یہ خدا کو بہت پسند ہے. ایک قطرہ جو شہید کے خون کا زمین پہ گرتا ہے، یہ خدا کو پسند ہے. اور ایک آنسو جو خدا کے عشق اور خوف میں آنکھوں سے ٹپکتا ہے، یہ آنسو خدا کو پسند ہے. عزیزان، یہ چیزوں، ان چند چیزوں میں سے میرے پاس کیا ہے؟ یہ حدیثیں کس کے لیے ہیں؟ صرف میرے لیے تو نہیں ہے کہ میں مجلس سے پڑھ دوں اور آپ سن کے چلے جائیں. یہ حدیثیں اس لیے ہیں کہ میں ان حدیثوں میں کہاں ہوں، کہ امام نے کئی 100 سال پہلے جو بات کہی تھی، کیا میں اس حدیث کا مصداق ہوں یا نہیں ہوں؟ خوب آپ کے ذوق سماعت کے لیے شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی خدمت میں آیا، دوسرے ملک کا تھا. امام نے حال احوال پوچھا، کہا ہمارے ماننے والے چاہنے والے کیسے ہیں؟ کہا مولا بہت اچھے ہیں. مولا کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا مولا جب آپس میں جمع ہوتے ہیں ملتے ہیں. کہا کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہا مولا آپ کے فضائلوں کا ذکر کرتے ہیں. کہا آپ کے جد پہ گریا کرتے ہیں. تو امام نے کہا خدا ان پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارا ذکر، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. اور یہ آپ کی اور ہمارے لیے ہے عزیزان محترم. یہ امام نے اس وقت ہمارے لیے دعا کی ہے. ہم دعاؤں کا نتیجہ ہیں، ہم اس دعا کا نتیجہ ہیں کہ جسے سیدہ نے مدینہ میں کیا تھا. اور یہ آسان تھوڑی ہے. یہ کائنات میں یہ جو شور برپا ہے، یہ آسان ہے شور؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کائنات کے نظام میں کسی ایک شخص کے نام پر اتنے لوگوں کا مجمع کون کھینچ رہا ہے؟ کیا چیز کھینچ رہی ہے آپ کے دل کو؟ آپ مجبور ہیں، چاہے بارش کتنی بھی ہو، پانی کتنا ہی کھڑا ہوا کیوں نہ ہو، روڈ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، مجلس میں جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ کیونکہ میں سالم تو ہوں نا. وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، وہ مدینہ سے چل پڑی ہے. میری کیا حیثیت ہے؟ عزیزان محترم، یہ معاملہ سنگین ہے، یہ معاملہ آسان نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان چند دنوں کے اندر اپنے وجود کو اصل تبدیل کر دیں، اصل ویسا کر دیں جیسا امام چاہتا ہے. تبھی تو ہم کربلا پہنچیں گے. کربلا وہی پہنچے جنہوں نے اپنے وجود کو تبدیل کیا ہے، اور جو تبدیل کرتا گیا وہ پہنچتا گیا. اب یہ تبدیلی شروع کہاں سے ہوگی؟ میں یہ کہوں گا آپ تبدیل ہوں، آپ کہتے ہیں وہ تبدیل ہوں، وہ کہتے ہیں وہ تبدیل ہوں. ایسے تو کوئی بھی تبدیل نہیں ہو. گھوم کے واپس میرے پہ آ جائے گی بات، میں پھر وہی کروں گا. یہ دور ہے فلسفے کے اندر، اسے دور کہتے ہیں، کلام میں، منطق میں. یہ گھومے جا رہا ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کو ذمہ دار کر رہا ہے، خود ذمہ داری نہیں لے رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک کو شروع کرنا پڑے گا. میں شروع کرتا ہوں، میں ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤں، میں اپنی طرف توجہ کروں، میں دیکھوں میرے اندر کون سی مشکلات ہیں. کیونکہ دیکھیں، ظاہر جتنا بھی اچھا ہو جائے، اگر باطن میں مشکل ہے تو پھر میں اپنے ظاہر کو خراب کر دوں گا کبھی بھی. کیونکہ دونوں وائس ورسا ہے نا. اگر انسان کا ظاہر قوی ہو تو اس کے باطن پہ اثر کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی کچھ نہیں ہوتا ظاہر سے. نہیں ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے. نہیں،
دل میں خوف ہونا چاہیے. مولانا صاحب حجاب ضروری تھوڑی ہے سر پہ دوپٹہ ہو, دل میں خدا خوف ہو. مگر خدا نہیں جانتا تھا دل میں خوف کیسا ہوتا ہے, تو کیوں سورہ نور میں پروردگار کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو چادروں میں ڈالو؟ خدا نہیں جانتا تھا؟ نہیں, ظاہر بھی ضروری ہے, ظاہر اثر کرتا ہے. لیکن اب خود ظاہر بہت اچھا بنا لیں, آپ داڑھی رکھ لی, تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی, اب پڑھے جا رہے ہیں, لیکن باطن مشکل میں ہے. تو حق باؤ نے کیا کہا؟ تسبیح پھیری دل نہ پھریا, کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو. دل پھرنا چاہیے. خوب گویا دونوں کو کمال پہ لے کے جانا ہے. یہ دونوں جب کمال پہ پہنچیں گے تو پھر آپ کو خریدا جائے گا. دیکھیں عالم جو ہے نا, یہ ہمیں جو ظاہر نظر آتا ہے وہ یہ عالم مادہ ہے, جسے ہم میٹر کہتے ہیں, میٹرلسٹک ورلڈ, دنیا, یہ ظاہر ہے. اس کے پیرالل, اس کے ساتھ ایک اور عالم ہے, عالم برزخ, عالم ملاکوت. خوب اس کے اندر ہماری کیفیت کچھ اور ہے اور ہر وقت ہے. ایسا نہیں ہم مریں گے تو جائیں گے, نہیں, جیسے ہم ظاہر ہیں ویسے ہی ہمارا باطن وہاں پر ہے. خوب وہ کسی کو نظر آتا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا ہے, خدا کی مرضی کسی کو توفیق دے دے. اب اس عالم میں جو شکلیں ہیں ہماری, جو ہماری کیفیتیں ہیں, ان کیفیتوں کے شکلوں کی وجہ سے ہمیں خریدا جاتا ہے اس عالم میں. جو خریدار ہے اس عالم میں وہ ان شکلوں کو خریدتا ہے, ان شکلوں کو نہیں خریدتا. کتنے لوگ خوبصورت ہیں دنیا میں, مسلمان بھی نہیں ہیں, اور زیادہ تر خوبصورت لوگ ہیں بھی نہیں ہیں مسلمان. آپ کو ہوتا, ہم بھی کہتے ہیں خدا تو نے ان کو خوبصورت بنا دیا, ہم تو تیری عبادتیں کرتے تھے. خدا کہتا ہے میں تجھے وہاں ایسی خوبصورتی دوں گا, وہاں یہ کھڑے ہوئے رش کر رہے ہوں گے. وہ اصل خوبصورتی اندر ہے. اب یہ خوبصورت ہوگا تو آپ کی قیمت لگے گی. عزیزان محترم, کربلا قیمت لگانے کے لیے ہے. کس کی کتنی بڑی قیمت ہے. بڑے بڑے لوگ تھے نا آپ کے سامنے, صحابی, بڑے بڑے لوگ تھے. یہ عزاداری اصل میں ہمارے اندر کو خوبصورت کرنے کے لیے ہے. جو عزاداری باطن کو صاف نہ کر سکے وہ عزا نہیں ہے, وہ عادت ہے. عادت ہے. عزاداری وہ ہے کہ جس کے اندر سے جگر کا خون حسین پر گریا کرے, اندر کا خون حسین پر گریا کرے, اسے عزاداری کہتے ہیں. اور اس کی قیمت مجھے شاید آپ کو نہیں پتا. علامہ طباطبائی جو تفسیر المیزان جنہوں نے لکھی ہے, آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. ان کے لیے بھی ہوتا ہے, آیت اللہ بروجردی کے لیے بھی ہوتا ہے. بہرحال بزرگان, آنکھوں میں شدید تکلیف تھی, شدید درد, صحیح نہیں ہو رہا تھا. تو جو ماتمی دستے ہوتے ہیں نا, ماتمی انجمنیں, سنگتیں, وہ کیا کرتی ہیں, وہ خاک لگاتے ہیں یہاں پہ وہاں پہ رواج ہے, خاک لے کر نشانی کرتے ہیں کہ ہم خاک لگا ہوا ہے, ہم ماتم کر رہے ہیں. تو وہ چلے گئے, تو جو ان کی خاک بچی ہوئی تھی نا, تو وہ علامہ نے اس خاک کو اٹھایا اور اپنے آنکھوں کو لگایا. آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا. اس خاک میں کیا تھا؟ یہ خاک اصل میں عزادار حسین کی تھی. جس حسین کے عزادار کی خاک شفا دے سکتی ہے تو خود کربلا کی خاک کیا کر سکتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد. تو معاملہ کیا ہے؟ ظاہر ہے معاملہ نہیں, اصل معاملہ کو اور ہے. معاملہ اصل باطن میں ہے.
چھپا ہوا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی خاک نے بھی اپنی قیمت لگوا لی, خاک بھی اپنی قیمت اس عالم میں لگا رہی ہے کہ دیکھو میں اب اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں عزادار حسین کی خاک ہوں, میں زائر کربلا کے قدموں کی خاک ہوں. یہ خاک شفا دیتی ہے, وہ قدموں کی خاک زائر کے جہنم کی آگ سے نجات دیتی ہے. کیوں ہے ایسا؟ آپ نے کبھی سوچا کیوں؟ کیونکہ اس خاک نے بھی اپنی قیمت پیدا کر لی ہے. جب خاک اپنی قیمت پیدا کر سکتی ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ خاک سب سے چھوٹی چیز ہے نا. ہم تو یوز بھی کرتے ہیں نا, جب کچھ نہیں ہوتا کہتے خاک ہو, یا کیا ہے یہ خاک ہے, یعنی سب سے کم چیز ہے. جب سب سے کم کی قیمت اتنی بڑی ہو, خود اس کی قیمت کتنی بڑی ہونی چاہیے کہ جو حسین حسین کر رہا ہوگا. یہی تو اپلفٹ کرنا ہے ان چند دنوں میں عزیزان محترم. عزاداری اور عزا سے محبت کرنے والوں کو اپنے وجود کو سمجھنا ہوگا. ہماری ذمہ داری ہے, ہم عام لوگ نہیں ہیں. خوب گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے, خوب جتنی بھی ٹینشن ہو, جو بھی پریشانی ہو, کیا ہو, کالے کپڑے پہنے کالے. سیاہ رنگ عزا کا ہے. جس امام کی شہادت کے مہینے میں خدا نے کسی امام کی ولادت نہ رکھی ہو تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات عزادار ہے, پوری کائنات عزادار ہے. خوب ہمیں بھی عزاداری کو کھل کے کریں, جتنا ہو سکتا ہے کریں, جو خرچ کرتے ہیں کریں, جو نیاز دیتے ہیں دیں. خوب گھروں کی مشکلاتوں کو حل کریں. یہ نہ سوچیں اس دفعہ کم ہے تو کم ہو, نہ, جتنا دیں گے اتنا کھلتا چلا جائے گا معاملہ. معاملہ کوئی اور ہے کائنات میں. کیسے کائنات میں عزیزان محترم؟ صرف یہ ایک ذات ہماری بقا کے لیے نہیں ہے. یہ وہ ذات ہے جس کے لیے عرش میں لکھا ہے ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. یہ عرش پہ لکھا ہے. عرش پہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, پوری مخلوقات عالم کے لیے ہے کہ حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے سب کے لیے. خوب یہ اثرات اصل میں ہمارے جو وجود پہ پڑ رہے ہیں یہ اس عالم کے اثرات ہیں. یہ جو شورش مچی ہوئی ہے یہ ہمارے اور آپ کے وجود کو ہلا رہی ہے. یہ امام حسین پر گریا ہمارے بس کا کام نہیں ہے. یہ خود امام حسین کے سجدے کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ گریا کرتے ہیں. خوب یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم, کیونکہ بہرحال آج پہلا دن ہے, مقدماتی گفتگو ہے, ہم یہ سمجھیں کہ یہ عزاداری اتنی مہم ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنا کچھ دے سکتی ہے اور دے رہی ہے, تو کیا دشمن خاموش بیٹھا رہے گا؟ کیا دشمن عزاداری کو ڈسٹرب نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا سخت ترین دشمن ابلیس ہے. اور یہ ابلیس کا کارنامہ تھا کہ رسول خدا کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے اور یزید جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا. رسول سو کالڈ تخت پہ بیٹھا تھا, امام سجاد نے اسے ممبر بھی نہیں کہا, اسے لکڑی کا ٹکڑا کہا جس پہ یزید بیٹھا ہوا ہے. مگر کتنا کام کیا کہ چند سالوں میں یزید اس جگہ پر آ گیا. اس کا مطلب ہے دشمن نے پیپر ورک کیا تھا, کام کیا, اسٹریٹجی یوز کی ہے, بندے خریدے, نفوذ کیا. وہ یہ نظام ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم خدا نہ خواستہ کوفہ کی طرح امام کو بلائیں اور خود نہ جائیں. دیکھیں تاریخ جو ہے وہ صرف سن کے چلے جانے کا نام نہیں ہے, تاریخ عبرت لینے کا نام ہے. مولا متقیان نے خود فرمایا تاریخ کا مطالعہ کرو. تاریخ میں خود اپنے آپ کو ہر دور میں دیکھ رہا ہوں جب امام کہتے ہیں جب تاریخ کا مطالعہ. دشمن نے کیا کیا اس ٹائم, ایسا کیا ایسا کام کیا
کہ صحابی جو کھڑے ہوئے ہیں وہ رسول کے نواسے کو بھول گئے. کچھ تو کیا. اور آج کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دشمن خاموش بیٹھا ہوا ہے, یہ شیطان مر گیا, سو گیا, شیطان نے بولا نہیں اب میں نے کچھ نہیں کرنا, اس نے تو وقت معلوم تک کا خدا نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے, وہ کرے گا. وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے اور اپنی اسٹریٹجی پہ عمل کر رہا ہے. مگر ہمیں بھی ائمہ اسٹریٹجیز دے گئے. اب اس نے پوری کوشش کی ہر دور میں ان کو ختم کرو, ان کے ذکر کو ختم کرو. اور آپ کے سامنے تاریخ, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال زندان میں ڈال دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی امام کو اپنے پاس بلا لیا, کسی کو جو ہے وہ جوانی میں شہید کر دیا, کسی کو جو ہے وہ بالکل قید اتنا بند کر دیا کہ کوئی مل نہیں سکتا. کیا خوف تھا ان کو, کیا خوف؟ ایک شخص سے ان کو خوف کیا تھا, کیا خوف تھا؟ وہ جانتا تھا, دشمن جانتا ہے کون کام کا ہے. یہ غفلت میں مت رہیے گا آپ. دشمن جانتا ہے کہ کون شخص کیسا ہے, دشمن اسی کو ہٹ کرتا ہے. دشمن جانتا تھا یہ ایک شخص مدینہ میں رہا انقلاب لے آئے گا, اس کو اپنے پاس لاؤ. اس سے لوگ ملے نہیں, مگر پھر بھی ہر دور میں ہمیں ائمہ نے ہمیں سسٹم دے دیا. اور کتنا بہترین سسٹم دیا. دشمن پوری تاریخ میں ہمیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے. امام کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہاری خوشیاں ہوں تو تم ہمیں یاد کرنا, جب تمہارا کوئی مر جائے تو بھی ہمیں یاد کرنا. گویا اب زندگی کے قدم قدم پر دشمن تمہارے پر جتنی کوشش کرے گا تم ہمیں بھول نہیں سکتے. یہ امام کی اسٹریٹجی تھی جو امام نے دی, اور اس کو ہم عمل کر رہے ہیں. ہم آپ کا کوئی مر جاتا ہے, مجلس کس کی کرتے ہیں؟ امام حسین کی. آپ کے یہاں خوشیاں ہوتی ہیں, آپ کہتے نہیں حدیث قصہ سے شروع کریں گے, چاہے شادی ہو چاہے کچھ بھی ہو. نہیں جی, ذکر اہل بیت کا ہو, مجلس ہو, گھر میں ذکر ہو, محفل ہو, کچھ بھی ہو, ذکر اہل بیت کا ہو. اس کو اسی ذکر سے مشکل ہے, اسی ذکر سے مشکل ہے. اس کو اس وقت بھی علی سے مشکل تھی, اس کو آج بھی علی سے مشکل ہے. اس کو ایک ہی مشکل ہے. انہیں مسئلہ کیا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ سب پتا تھا, سب جانتے تھے, سب مانتے تھے. کیوں کیا؟ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے یہ بغض علی میں مجھے مار رہے ہیں, انہیں علی سے بغض ہے. کیوں بغض ہے علی سے؟ کیا کیا ہے علی نے؟ ضروری نہیں ہے دشمن کچھ آپ چوٹ پہنچائیں تو وہ کچھ کرے, مگر حضرت آدم نے ابلیس کا کچھ بگاڑا تھا؟ ابھی تو خدا نے خلق کیا تھا, ابھی تو حضرت آدم نے کچھ کیا بھی نہیں تھا. کیوں دشمنی کی یزید نے, ابلیس نے حضرت آدم سے؟ اس کا مطلب ہے دشمن اسے کہتے ہیں جس کے مفاد کو کسی وجود سے خطرہ محسوس ہو. آپ کے وجود سے کس کو خطرہ ہے؟ اہل بیت کے ذکر سے کس کو خطرہ ہے؟ حسینیت کے پرچار سے کس کو خطرہ ہے؟ دشمن شناسی مہم ہے. جب آپ کو کیسے پتہ چلے؟ اگر آپ دشمن کو نہیں پہچانتے تو ایک شخص آپ کو آئے چاکلیٹ دے جائے, چاکلیٹ کھائیے, چاکلیٹ میں زہر ہو, پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. عزیزان محترم, حسینیت نام ہی حق کو بلند کرنے کا اور باطل کو نابود کرنے کا ہے. اگر آپ حسین کا ذکر کر رہے ہیں اور اگر آپ وقت کے باطل کو للکار نہ پائے, پہچان نہ پائے, تو پھر کس حق کو پہچانا ہم نے؟ کس حق کے لیے گریہ کیا اتنا؟ عزاداری اس لیے ہے عزیزان محترم. اور دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن کی پوری کوشش ہوتی ہے جیسے ہی مجلس ماتم محرم شروع ہو کوئی نہ کوئی چیزیں چلائے. تو یاد رکھیں, میں بہرحال تکرار کرتا رہوں گا ہر جگہ بھی کہ دیکھیں, آنکھیں کھول کے بابصیرت ہو کر یہ محرم گزاریے گا. دشمن پوری پلاننگ میں لگا ہوا ہے. ابھی چند دنوں میں کوئی پروپیگنڈا آئے گا, کسی مولانا کی ویڈیو آئے گی, کسی نوحہ خان کا نوحہ آئے گا
جو آپ کو لگے گا گانے کی طرز پہ ہے، کسی ذاکر کی کوئی بات آئے گی، اور پھر ہوگا کیا، ہم اس ویڈیو کو پھیلاتے رہیں گے، دیکھو یہ کیا کیا، دیکھو یہ کیا کیا. گھر میں اجڑی ہوئی ماں اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم لوگ ویڈیو کو فارورڈ کرتے رہیں گے. محرم گزر جائے گا، میرا آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑا تو ان کا جن کا گھر اجڑا ہے. تو ہم خدا کے لیے عزیزان محترم، دشمن چاہتا ہی ہمارے درمیان میں اختلاف ہو، آپس میں لڑیں، انجمنیں لڑیں، ماتم والے لڑیں، مولانا لڑیں، ذاکر لڑیں، نوح خان کے اندر اختلاف ہو. یہ دشمن ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ درگزر کیجئے، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی چیز بن گئی نکل کے جانے دیجئے، ختم. نہ سنیں بھئی، نہ سنیں. آپ کیوں سنتے ہیں؟ اور نہ سنیں، چھوڑ دیں، اور چیز سن لیں. ہم خود فارورڈ کرتے ہیں. بناتا کوئی، یاد رکھیے گا، بناتا دشمن ہے، بناتا دشمن ہے، بھیجتا آپ کے میرے پاس ہے. ہم لوگ مزے لیتے ہیں. پھر خود بھی بصیرت کا مظاہرہ کریں، عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا میسج، کوئی چیز فارورڈ نہیں کریں گے اس محرم کے اندر جو ہمارے تشیع میں اختلاف کا باعث بن رہی ہو. اگر کوئی معاملہ ہے تو ہم بعد میں محرم کے بعد دیکھ لیں گے. اگر کوئی چیز غلط کسی نے کی ہے، خوب صاحبان علماء ہیں، بڑے بزرگان ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ قبلہ آپ نے یہ بات مناسب نہیں کی. ہم آپ سے کہتے ہیں ہر آدمی مجتہد نہ بنے، ہر آدمی فتوے نہ دے، ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ہم تحفظ عزاداری والے. یہ کہ بھائی آپ کون ہیں تحفظ والے؟ آپ تھے کہاں پہلے؟ سب جو بچے بیٹھے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، سب یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں سوشل میڈیا پہ، فالو شپ کو بڑھانے کے لیے، ریٹنگ کو انہینس کرنے کے لیے، سستی شہرت کے لیے. سستی شہرت، کیا فائدہ ایسی شہرت کا؟ اگر مشہور ہونا ہے تو پھر اس عالم میں مشہور ہو جہاں پر ہر وقت ذکر الہی ہو رہا ہے. بھائی وہاں مشہور ہو کہ جہاں پر ملائکہ بھی تمہیں سنے. وہ جیسے استاد شہید کہتے تھے کہ ہم تو وہاں جا کے بھی سنائیں گے. وہ سنا رہے ہوں گے، وہ یقیناً سنا رہے ہوں گے. تبھی تو آپ آج دیکھیں نا، کون سا ایسا مرثیہ، کون سی ایسی مجلس ہے آج، چاہے کراچی کی ہو چاہے پوری دنیا کی ہو، استاد کے کلام کے بغیر کوئی مجلس ہو رہی ہو؟ کوئی معجزہ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ شہرت ہے نا، علی 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 مدد حق. یہ ہے نا شہرت، یہ شہرت ہے نا. خوب سادہ زندگی، ایس ایم ایس پہ آ جانا، وہی بائک، وہی چند شرٹیں، نہ کچھ لینا، کچھ لیا بھی تو کسی اور کو دے دیا. خوب کتنے مشہور لوگ پھر بھی جانتے تھے. خوب اب کتنی شہرت ہے. اب کیا وہ استاد ویڈیو بنوا کے اپنے آپ کو مشہور کروا رہے ہیں، یا مطلب پیسے دے رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی اور عالم میں معاملہ کوئی اور ہے، معاملہ کوئی اور ہے. حسین جتنا بڑا بادشاہ اس عالم میں ہے، اس سے بڑا کریم اس عالم میں ہے. یہ خوب ہمارا ہدف یہی ہے عزیزان محترم. جوانوں سے کہہ رہا ہوں، خوب زیادہ تر آج کل موبائل جوانوں کے ہاتھ میں، بزرگ تو ہاتھ میں تسبیحیں ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے. ہم موبائل جوانوں کے ہاتھ میں ہے. مزے بھی جوانی لیتا ہے، اس کو بھی تھوڑا چلو تفریح ہے، چلو فارورڈ کر لو. نا، میڈیا سینس، میڈیا لٹریسی بہت ضروری ہے سوسائٹی کے اندر. نہیں سکھائی گئی ہمیں، تبھی تو ہمیں ہر چیز مار رہی ہے چاروں طرف سے. ہم مضبوط ہوں، بلکہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے دشمن کی نیندیں حرام ہوں.
الٹا کریں نا، نہ کہ ریئیکٹ کریں بلکہ ایکٹ کریں، اور ایسا ایکشن لیں کہ اسے ریئیکشن کرتے ہوئے سمجھ میں نہ آئے کہ اب میں کیا کروں۔ اتنا امام حسین کے ذکر کو ان دنوں میں عام کر دیں، صرف حسین 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 کرتے رہیں کہ اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو اس آواز میں اتنا دب جائے جیسے یزید لعین وہاں دب گیا تھا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ یہی ہے اسٹریٹجی، اسے ڈیزائن کریں، محنت کریں۔ جوان ہے ماشاءاللہ، اللہ نے آپ سب کو صلاحیتیں دی ہیں، برین دیا ہے، عقل دی ہے، کام دیا ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں گے، خدا 10 قدم خود آ جائے گا۔ آپ کوشش تو کریں، نظام کائنات کا آپ کے اختیار میں آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب کائنات نے جس امام کو بنایا ہے وہ ہمارا ہی تو ہے، اور کس کا ہے؟ اب سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم صلاحیتوں کو اجاگر کریں، ہم دیکھیں کربلا میں جو ہیرے تھے چمک رہے تھے، ان کی جو منعکس ہوئی روشنی ہے ان کو اپنے قلبوں میں لے لیں، تاکہ ہم بھی اس عالم میں کہ جہاں پر ہیروں کو خریدا جا رہا ہے ہماری بھی کوئی قیمت لگے۔ بس کوشش یہی کریں، ان چند دنوں میں اپنی قیمت لگائیں۔ میری کیا قیمت لگتی ہے بھائی؟ جس کی قیمت لگ گئی، اللہ اکبر، جس نے اپنی قیمت لگا لی۔ میں بڑا کوشش کرتا ہوں دوسروں کے بھی کچھ پڑھ لوں، لیکن یہ جوان نے اپنی قیمت اتنی بڑی لگائی ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں ہر دفعہ اس کا نام مجھے لینا۔ میں نہیں، اصل میں اس کا نام اس عالم میں اتنا غوغام مچ چکا ہے کہ اس منبر حسینی پر اس کا نام لینا پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک 28 سال کا شیخ شہید محسن حجاجی، جس نے اپنی قیمت اتنی بڑی لگا دی ہے کہ انسان نہیں کنٹرول کر پاتا اس کا ذکر کیے بغیر۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ، یہ ہے عزیزان، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، وہ انہی مجلسوں میں اس نے اپنی قیمت لگائی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہی عزاداری اور مجلس ہے جو قیمت لگانے کے لیے اس نے اپنی قیمت لگا لی۔ وہ جب مجلس ہوتی تھی اور جب وہ کام کرتا تھا تو وہ نیاز کے بڑے بڑے برتن نکالتا تھا، تو مولانا کہتے ہیں ہم بڑا محنت کی، بہت تھک گیا، بڑا کہا نہیں، کوئی کام نہیں کیا میں نے۔ کہا اگر کوئی کام کرنا ہے امام حسین کے لیے تو وہ اپنی گردن دینی ہے۔ قیمت لگائی، گیا۔ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے اپنے بیٹے کو وصیت۔ بیٹا کتنے 2 سال کا ہے، کیوں لکھ رہا ہے؟ کیونکہ بڑا ہوگا۔ یا ہمیں کہنا چاہ رہا ہے بھائی، وہ جانتا ہے کہ بیٹے کے ذریعے سے کس کس کو پیغام دینا ہے۔ کہتا ہے بیٹا میں تم سے اور تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں تمہاری محبتوں کو دل سے اکھاڑ رہا ہوں، جدا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے حضرت زینب کی محبت کھینچ رہی ہے۔ قیمت ہے نا، قیمت لگائی ہے۔ گیا، گردن دے دی، سردار بن گیا۔ اس دور میں گردن دینے والوں کا سردار بن گیا۔ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دینا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے۔ خدا خریدار، خوب قیمت لگائیں اپنی اس عالم کے اندر۔ میری قیمت کیا ہے؟ قیمت کپڑوں سے نہیں ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، میں یہ پہنتا ہوں، نا۔ قیمت وجود کے اندر جو عشق کی آتش ہے، قیمت اس سے لگتی ہے۔ نشا عطا پوری جو ہے وہ تذکرۃ الاولیاء میں اسی ایک جوان کی قیمت بتا رہا ہے۔ ایک جوان جس کا نام حسین یوسف ہے، پسر حسین، اس کو اسی نام سے اس میں لکھا اس نے، یوسف پسر حسین، یعنی یوسف حسین کا بیٹا۔ کسی قبیلے میں دوسرے قبیلے میں گیا کام کرنے،
کیا کام کرتا ہے؟ چرواہا ہے، اونٹوں کو چراتا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، اپنی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک سے جھوپڑی میں ایک جوان عورت داخل ہوئی۔ کیا دیکھتا ہے؟ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے۔ ایک دم پیچھے ہٹتا ہے، اس کو کہتی ہے کہ جب سے تم آئے ہو میری تم پر نگاہ ہے، تم بہت خوبصورت ہو۔ اب اس کا بدن لرزنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے اور آگے آتی ہے، یہ اور پیچھے ہٹتا ہے، وہ کہتی ہے میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بدن پہ جو کپ کپی طاری ہوتی ہے، ایک دم اپنی جھوپڑی سے بھاگتا ہے۔ باہر اندھیرا ہوتا ہے، یہ پیچھے بھاگتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، یہ بھاگتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تھک جاتا ہے، ہانپتا ہے بیابان میں، ایک درخت کنارے بیٹھ جاتا ہے۔ دور دور تک کوئی روشنی نہیں ہے، سو جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اچانک سے پورا بیاباں روشن ہو گیا ہے، ایک عجیب سی ہری روشنی ہے۔ دیکھتا ہے کہ کچھ ملائکہ آ رہے ہیں۔ جب ملائکاؤں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کون؟ کہا ملائکہ۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہیں لینے آئے ہیں۔ کہتا ہے مجھے لینے؟ کہتا ہے ہاں چلو لے کے چلتے ہیں ایک جگہ پر، ایک تخت لگا ہے، اس تخت پر یوسف پیمبر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جوان حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آؤ میرے پاس بیٹھو۔ کہا میں اور آپ کے پاس؟ کہا آؤ۔ کہا جب وہ خاتون تمہارے اس جھوپڑی میں آئی اور تم بھاگے ہو تو خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ دیکھو یوسف، تم زلیخا سے مڑ کے بھاگے تھے، یہ جوان بھی اسی طرح بھاگ رہا ہے۔ کیا قیمت لگی؟ پیمبر خود ملنے آ گیا۔ قیمت ہے نا، اپنی قیمت لگائیں، یہیں سے لگائیں عزیزان محترم۔ لوگوں نے کربلا ہی سے تو قیمت لگائی ہے اپنی۔ کس کی سب سے پہلے قیمت لگی کربلا کے لیے؟ بہرحال مختلف جگہوں پر مختلف مصائب پڑے جاتے ہیں بہرحال، لیکن پہلی قیمت کس نے لگائی ہے؟ یا یوں کہیں کہ کس نے کوفہ کو تیار کیا ہے؟ کوفہ دو طرح سے تیار ہے نا، ایک تیار تو وہ ہے جو اس نے نامے لیٹر لکھے کہ ہم تیار ہیں آئیے، ایک انہوں نے تیاری دکھائی، پھر جو ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک تیاری بڑی عجیب سی ہے کوفہ کی، یاد رکھیے گا، شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہو، میں نے بھی اس کو پہلی دفعہ محسوس کیا ہے۔ کیسی تیاری ہے؟ حضرت مسلم نے کوفہ کی گلیوں کو اپنے سر بریدہ بدن سے تیار کیا ہے، تیار کیا، اپنے وجود کو اس خاک میں رگڑنے دیا کہ جہاں ارباب کا سر نیزوں پہ آئے گا۔ تیاری ہے نا یہ قیمت۔ بلایا امام حسین نے حضرت مسلم کو، حضرت مسلم خط دیا، خط لکھا کہ میں مسلم بن عقیل اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بھروسے والے شخص کو بھیج رہا ہوں۔ پہلے بھائی کہا، بعد میں چچا زاد کہا، بھروسے والے شخص کو بھیج رہا ہوں، اس کی بیعت کرو۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں اختصار کے ساتھ پہنچ گئے، حضرت مسلم گئے، بزرگ آئے، بڑے بڑے آئے، بیعت شروع ہو گئی، ہونا شروع ہو گیا۔ ابن زیاد داخل ہو گیا، سازش کیا، فتنہ کیا۔ حضرت مسلم جہاں اتنے ہزار وہاں کم ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت مسلم تنہا رہ گئے۔ رات ہوئی، حضرت مسلم نے بڑی کوشش کی کہ اب حضرت مسلم کو فکر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ ہے وہ قیمتی ہیرا جسے اپنی فکر نہیں ہے، جسے حسین کی فکر ہے۔ حضرت مسلم بس یہی چاہتے ہیں کہ جو میں نے پہلے قاصد بھیجا تھا اس وقت کوفہ کے حالات کچھ اور تھے،
اب کوفہ کے حالات کچھ اور ہیں، اب میں کیسے بتاؤں امام حسین کو کہ یہاں مت آئیے گا۔ بڑی کوشش کی مسلم نے، لیکن ہر جگہ پہرے لگے ہوئے ہیں، دروازوں میں سپاہی بیٹھے ہوئے۔ حضرت مسلم نے اپنے گھوڑے کو رہا کیا، رات مسجد میں گزاری، دوسرا دن وہاں پہ رہے، پھر رات ہوئی، پھر نکلے، نہیں ملا۔ پیدل ہیں کوفہ کی گلیاں، سنسان گلیاں، ایک دیوار پر آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک خاتون بوڑھی باہر نکلی، اس نے دیکھا، اس نے کہا شیخ تو نہیں جانتا مسلم کے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے، شہر میں پہرا ہے، اپنے گھر چلا جا۔ یہ کہہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد، کیونکہ اس کا اپنا بیٹا نہیں آیا تھا، پھر باہر نکلی، دیکھا، پھر کہا شیخ تو گھر کیوں نہیں جاتا؟ تجھے نہیں پتا شہر کے حالات کیا ہے؟ حضرت مسلم کہتے ہیں جس کا گھر ہی نہ ہو۔ کہا کیا کوفہ کا رہنے والا نہیں ہے؟ کہا نہیں میں کوفہ۔ کہا میں مدینہ کا ہوں۔ مدینہ کا نام سننا تھا، یہ گھر سے باہر آئی۔ کہا کیا مدینہ میں کہاں؟ کہا محلہ بنی ہاشم کا۔ کہا بنی ہاشم کا؟ کہا کون ہے تو؟ کہا مسلم بن عقیل ہوں۔ ارے یہ سننا تھا، اہل بیت کے چاہنے والی تھی نا، گھر لے آئی، پانی تو پی چکے تھے۔ کہا کچھ کھاؤ گے؟ کہا نہیں بس پانی پینا تھا، پی لیا۔ سفیر حسین ہے، مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی، رات کو جا کر دیکھتی ہے۔ کہا سوئے نہیں؟ کہا نہیں سویا تھا، تھوڑی دیر سویا تھا مگر چچا خواب میں آ گئے۔ کہا جلدی کرو مسلم، وقت تھوڑا ہے۔ ہاں عزادار محترم، اس کے بیٹے نے مقبری کی، لشکر آیا۔ حضرت مسلم نہیں چاہتے تھے کہ جس نے مجھے پناہ دی اس کے گھر کو نقصان ہو۔ مسلم نکلے، لڑتے رہے، بڑے جو ہے وہ مکر کے ساتھ حضرت مسلم کو پکڑا گیا۔ لہو لوہان ہے، ماتھے پر سے پیشانیوں پہ لہو ہے۔ وصیت پوچھی جا رہی ہے مسلم سے۔ مسلم نے دیکھا لوگوں کو، کون ہے؟ ایک شخص کو دیکھا، کہا صرف ایک ہی وصیت ہے، حسین سے کہہ دینا کوفہ مت آئے۔ کہا لے جاؤ، سر قلم کر دو۔ لے کے جانے لگے، حضرت مسلم گریا کر رہے ہیں۔ کہا گریا کیوں کر رہے ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو حسین کے لیے رو رہا ہوں جو اپنے بچوں کے ساتھ کوفہ آ رہا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، حضرت مسلم دارالامارہ کی چھت پر لے گئے۔ حضرت مسلم کو پانی دیا گیا۔ پانی جب دیا گیا تو خون کے قطرے پانی میں ٹپکے، پانی نجس، دوبارہ پانی لایا گیا، پھر نجس، پھر پانی لایا گیا۔ حضرت مسلم سمجھ گئے، کیوں نہ سمجھتے، جس کا ارباب پیاسا شہید ہو اس کا غلام کیسے پانی پیے؟ گردن تن سے جدا ہوئی، بدن کو گھسیٹا گیا، مقام پر امام ہے، امام پہچان گئے۔ امام نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت مسلم کے بھائیوں کو بلایا، کہا مسلم کے بھائیوں کو دیکھو مسلم شہید ہو گئے ہیں، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس کیا چاہتے ہیں، یا کوفہ جا کر مسلم کا بدلہ لیں گے، یا جیسے مسلم شہید ہوا ہے ہم بھی شہید ہو جائیں گے، بس یہ سننا تھا۔ پھر امام حسین نے حضرت زینب سے کہا زینب جاؤ حمیدہ کو بلاؤ، مسلم کی 7 سال کی بیٹی ہے۔ امام حسین ماموں لگتے ہیں نا، حضرت مسلم کی زوجہ مسلم بن عقیل کی بیٹی، ام البنین کی بیٹی ہیں۔ بچی کو بلایا، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بچی کو پیار کیا۔ اہل بیت کی بچی ہے نا، بیٹی ہے، پہچان گئی۔ کہا ماموں جان بابا خیریت سے ہیں؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران محترم، مگر میں کیا کہوں، ایک اور چھوٹی سی بچی یہ ماجرا دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ بس جب یاد آئے تو روتے رہیے گا۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے کہ جب کسی بیٹی کا باپ مر جاتا ہے نا تو ہاتھ پھیرا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے،
پیار کیا جاتا ہے۔ ارے ہاں، روزے عاشورا جب آواز آئی کہ حسین قتل کر دیے گئے، اب یہ بچی بھی سوچ رہی ہے کہ شاید کوئی آئے گا، سینے سے لگائے گا، ہاتھ پھیرے گا، مگر یہ نہ ہوا، تماچے پڑے